السلام علیکم۔ چلیے فرینڈ، ہم اپنے ناول اس پیار کو میں کیا نام دوں کا اگلا پارٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ پھر جب اس کی سیکنڈ ایئر کی کلاسز زور و شور سے شروع ہو چکی تھی، گھر میں پھر ہنگامہ سا مچ گیا۔ معلوم ہوا کہ احتشام ماموں کی بڑی بیٹی ماہا کی شادی طے ہو گئی ہے۔ احتشام ماموں کی حالانکہ رہائش بارہ بنکی میں تھی، لیکن شادی ماہا کی ننیال کانپور سے ہونا قرار پائی تھی۔ بڑی اماں کو اس پر بھی شدید اعتراض تھا۔ بار بار وہ اس بات پر غم و غصے کا اظہار کر چکی تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے وہ سب روانہ ہو گئے۔ اسے لے جانے کا نہ کوئی آرزومند تھا اور نہ خضرا نے ہی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں کا پروگرام 5-6 دنوں کا تھا، اس لیے چوکیدار کو چھوڑ کر سبھی ملازموں کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ پیاری بوا اور ان کی چھوٹی بہن رانی کا یوں بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں وہاں بدستور موجود تھی۔ اتنے لوگوں کے اچانک چلے جانے سے ویلا میں ایک سرے سے دوسرے سر تک سناٹا دوڑ گیا تھا۔ اس کے دل میں ہلکا ہلکا ملال اترنے لگا۔ کسی بھی قسم کی شادی کی گیدرنگ اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ کیا وہ اتنی گئی گزری تھی جسے اس تقریب میں مدعو بھی نہ کیا جاتا؟ دل میں افسردگی کے بگولے جب زیادہ اٹھنے لگے تو وہ کمپیوٹر کھول کر نیٹ پر بیٹھ گئی۔ اتوار کا دن تھا، اس لیے بابا گھر پر ہی موجود تھے۔ اس نے ان سے کبھی کوئی بات چھپائی ہی نہیں تھی، اس لیے اس وقت بھی سب کے رویوں کی خبر دے ڈالی۔ پھر بابا کتنی ہی دیر اسے سمجھاتے رہے۔ ان سے بات کرنے کے بعد بھی جب تشفی نہ ہوئی تو وہ وضو کر کے اللہ کے حضور میں جھک گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رنج کے بادل چھٹنے لگے۔ وہ اس قادر مطلق کے دربار میں آ کر یوں ہی پرسکون ہو جاتی تھی۔ تب وہ کتابیں اٹھا کر لان میں چلی آئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر بعد بارش کی پہلی بوند نے اسے چونکایا تھا۔ سیاہ بادل بوندوں سے لدے پھندے سر پر کھڑے تھے۔ وہ کتابیں سمیٹتی جب تیزی سے اٹھ رہی تھی تو داخلی بڑا گیٹ کھل رہا تھا اور سفید ٹوئیٹا اندر داخل ہو رہی تھی۔ راہیل اس نے اپنے دل کو یکایک دیوانہ وار جل ترنگ بجاتے محسوس کیا۔ ایک سائیڈ میں بنے پارکنگ شیڈ میں گاڑی کو پارک کر کے وہ پیاری بوا کو بتا رہا تھا کہ اس کا پروگرام بھی سب کے ساتھ کانپور جانے کا تھا، لیکن عین موقع پر چھٹی کینسل ہو گئی، اس لیے اس نے بڑی اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ عین شادی والے دن پہنچے گا، مگر اب دوست سے ڈیوٹی بدل کر وہ کل رات ہی چل پڑا تھا۔ اگر راستے میں کار خراب نہ ہوتی تو سب کے سامنے ہی پہنچ گیا ہوتا۔ وہ تھکا تھکا سا نظر آ رہا تھا۔ کار بھی دھول سے آئی ہوئی تھی۔ خضرا جانتی تھی کہ ان دنوں اس کی ڈیوٹی دہلی ایئرپورٹ پر تھی۔ پیاری بوا صدقے واری ہوتی ہوئی اسے اندر کی جانب لے جا رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بے شک وہ اس سے کچھ نہ بولا تھا، مگر اسے دیکھتے ہی چہرے پر پھیلنے والے وہ رنگ اس سے چھپے نہیں رہے۔ ادھر اسے خود محسوس ہو رہا تھا جیسے سناٹے بارش کی بوندوں میں سرایت کر کے زمین کی تہوں میں اتر گئے ہوں۔ ارے بیٹا، اب میں کھانے کا انتظام کیوں کروں؟ وہ تو صبح سے بھوکی ہے۔ یہ باورچی بھی ساری صفائی سے فارغ ہو کر گھومنے پھرنے خریداری کرنے نکل گئی۔ اب نہ معلوم کب واپس آئے، اور مجھ بڑھیا سے اب کچھ ہوتا نہیں، ابھی بھی بخار ہے۔ چوکیدار نے انٹرکام بجا کر صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ پیاری بوا ہانپتی پھر واپس آئی۔ اب دوائی کھا کر لیٹ جائیے، کھانے کا انتظام میں کر لیتی ہوں۔ صدا کی نرم خضرا کو ان پر ترس آ گیا۔ ضعیفی اور ہردم کی بیماریوں نے پیاری بوا کو کسی کام کے لائق نہیں چھوڑا تھا، مگر بڑی اماں پھر بھی ان کو نہیں بخشتی، کوئی نہ کوئی کام ان کے ذمہ لگا ہی رکھتی۔ پھر وہ پیاری بوا سے بے شمار دعائیں لینے کے بعد کچن میں آ گئی۔ فریزر میں چکن اور قیمہ رکھا تھا۔ مائکروویو آن میں مائکروویو
اوون میں ڈیپ فریز کرنے کے بعد اس نے چکن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مسالہ لگا کر 10 منٹ کے لیے رکھے اور پھر قیمہ بھوننے لگی۔ اسی دوران چاولوں کا خیال آیا تھا، جلدی انہیں بھگویا تھا اور دوسری طرف والے برنر پر کڑھائی چڑھا کر چکن فرائی کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب راہیل نہا کر کچن کی اشتہا انگیز خوشبوؤں کے دھاگوں سے بندھا وہاں آیا تھا، اسے نہایت تیزی کے ساتھ وہاں اکیلے کام کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں؟ یہ سب کوک کہاں چلے گئے؟ وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ان سب کو بڑی اماں چھٹی دے گئی ہے، پیاری بوا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ آپ ایسا کریے، یہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جائیے، تقریباً سب کچھ تیار ہو گیا ہے، بس روٹی بنانی باقی ہے۔ وہ اس کشادہ سے کچن کے ایک کونے میں ڈالی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ پھر جس پھرتی کے ساتھ اس نے چھوٹی چھوٹی ڈشز میں سارا کھانا نکال کر راہیل کے سامنے لگایا تھا، وہ راہیل کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ یہ سب کچھ ابھی بنایا ہے؟ وہ بھونا قیمہ، کڑھائی چکن، مٹر چاول اور سلاد رائتا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہاں، دوپہر کو نہ تو مجھے کوئی کھانے کی خواہش تھی اور نہ پیاری بوا کو، یوں اس وقت تو کھانے کا خیال ہی نہیں آیا، وہ سادے لہجے میں کہتی روٹی بیل کر توے پہ ڈال رہی تھی اور رائل بلیو سوٹ میں اس کا گلابی چہرہ آنکھ کی تپش سے مزید گلابی ہو رہا تھا۔ گھنے بال جو جلدی میں جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیے گئے تھے، ان کی کہیں ایک لٹے نکل کر بار بار پرحدت رخساروں کو چھونے کی جسارت کر لیتی تھی۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اس کے چہرے پر تحسین کے جذبات اس کے چہرے پر ابھر آئے۔ ناقابل یقین نظروں سے وہ اسے بار بار دیکھتا رہا۔ گرم گرم روٹی اور لذیذ کھانا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ بھوک سے زیادہ ہی کھا گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، بھوک بہت شدید تھی اور تم کھانا بھی بے حد زبردست بناتی ہو۔ وہ ٹرے میں رکھ کر جب پانی اسے دے رہی تھی تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھا، میں جانتی ہوں، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ پرسکون اس کے سامنے کی کرسی کھینچ کر بیٹھتی ہوئی بولی، سویٹ ڈش بنانے کا وقت نہیں تھا، ورنہ میں وہ بھی بہت اچھی بناتی ہوں۔ مجھے یقین ہے، مگر فی الحال اس کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ آج تم اتنے اعتماد سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو تو کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میں اس تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ براؤن شیروانی والے گلے کی شلوار قمیص پہنے وہ بے حد شاندار اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ غالباً کوئی غلط فہمی تھی، ورنہ میرا رویہ شروع سے آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا جیسا اب ہے۔ وہ تیزی سے ڈش اور پلیٹیں سمیٹ کر ٹیبل صاف کرنے لگی۔ ویسے میں تھوڑی محتاط فطرت کی ہوں اور کسی کو سمجھنے کے بعد اس سے گفتگو کرتی ہوں۔ تھینکس سے غلط فہمی دور ہو گئی اور آپ مجھے سمجھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹیں آن بیٹھی، لیکن چہرہ سنجیدہ ہی رہا۔ اوکے، تھکاوٹ بے پناہ ہے، اس لیے تھوڑا آرام کروں گا۔ انشاءاللہ رات کو ملاقات ہوگی، اور ہاں، اب پلیز رات کے کھانے کا تکلف نہ کیجیے گا۔ وہ کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ تمام دن ہی موسم خوشگوار رہا تھا، لیکن جیسے ہی شام کی دلہن اپنی زلفوں کو لہراتی آئی، بارش کی موٹی سی چادر اس کے وجود کو چھپانے کے لیے چلی آئی۔ چھماچھم مہینہ برس رہا تھا، سامنے کی سبز بیل سفید سفید پھول برسا رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے وہ تقریباً اکتاسی گئی تو اٹھ کر باہر نکل آئی۔ گیسٹ روم کی سیڑھیوں پر بیٹھنا، اور وہ بھی اس موسم میں، کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ گیسٹ ہاؤس کا اوپری شیڈ اسے پانی میں بھیگنے سے بچا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر پارکنگ شیڈ پر پڑی۔ راہیل کی کار وہاں نہیں تھی۔ کیا وہ بھی کانپور چلا گیا؟ دل کو اچانک ہی کچھ ہوا تھا۔ بہت سی بے چینیاں اس کے وجود میں تیرنے لگی۔ شام کی دلہن اب مکمل طور پر اندھیرے کی چادر اوڑھ کر چھپ گئی تھی۔ خضرا کو نہ جانے کیوں لگا جیسے وہ سیاہ اندھیرا اس کی رگوں میں بھی اترنے لگا ہو۔ تبھی وہ اندرونی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا ہوا خضرا سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھی کہ آپ بھی کانپور چلے گئے۔ اس کی مسکراہٹ میں اپنے الفاظ کی بے سادگی بھی کھلتی کلیاں جیسی چٹک تھی۔ نیند اتنی گہری آئی کہ وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ اچٹی سی نظر اس پر ڈال کر بولا، اور اب بارش خاصی تیز ہو گئی ہے، اس لیے صبح ہی نکلوں گا۔ پھر اس کی نظر بھی پارکنگ شیڈ پر پڑی تھی۔ لگتا ہے
کار ابھی تک سروس ہونے کے بعد واپس نہیں آئی۔ غالباً آپ کو بھی اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ خیال ہوگا۔ خضرا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ لان کی جانب کر لیا۔ وہاں جدہ میں آپ کے علاوہ گھر میں اور کون کون ہے؟ کبھی کسی نے آپ کے بارے میں کچھ زیادہ بتایا ہی نہیں۔ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ انداز میں اشتیاق نہیں تھا، صرف وقت گزاری کا احساس تھا۔ لیکن وہ بابا اور بہن بھائیوں کے ذکر پر جذباتی ہو گئی۔ بلا تو کان بولتی گئی، یہاں تک کہ کہہ ڈالا کہ حسن رضا سے غزالہ کی شادی اسی سال متوقع ہے۔ چھوٹی بہن ہو کر اس کی منگنی اور شادی آپ سے پہلے؟ وہ ایک دم چونک پڑا۔ مجھے منگنی اور شادی دونوں سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ کیریئر کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، گویا آپ ابھی تک آزاد ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لگتا ہے بڑی اماں اس کی چھوٹی بہن کی منگنی کی خبر کو اس سے منسوب سمجھ چکی ہے۔ اس کے مسکرانے پر خضرا اب چونکی تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی نجی گفتگو کر چکی ہے۔ پھر خیال ہے کہ اب اندر چلنا چاہیے، بارش کافی تیز ہو گئی ہے۔ وہ کہتے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز بیٹھیے نا، اور مجھے بھی بتائیے کہ آپ ماہا کی شادی میں شریک ہونے کے لیے کانپور کیوں نہیں گئی؟ کہ آپ کو دوسروں کی شادی بھی ناپسند ہے؟ اس کا انداز ایک دم بدل گیا تھا، شوق سا، ایک دبا جوش اس کے لہجے میں تھا۔ خضرا نے بغور راحل کی اس تبدیلی کو دیکھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس موضوع پر بھی بات کرے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ضرور چلتی اگر کوئی اس لائق سمجھتا تو۔ وہ سفیدے کے ایک لوتے پیڑ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بارش ابھی تک دیوانہ وار ہوا کی تال پر رقص کر رہی تھی۔ ننھی بوندیں اس کے گلابی چہرے پر پھسل رہی تھی، گلاب کے پھول پر شبنم۔ مگر اس نے اپنے آپ کو یہ کہنے سے باز ہی رکھا۔ اس کے خفا ہونے کے انداز سمجھ میں آ گئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات کرنے کو راضی ہوئی تھی۔ ایسا کون ہے جو آپ کو بھول جائے؟ میرا مطلب ہے کہ نہ بلائے۔ میمونہ بھابھی نے میرے سامنے آپ کا نام شادی کارڈ پر لکھا تھا اور اسے بڑی اماں کو بھجوایا تھا۔ لگتا ہے کہ وہ آپ کو دینا بھول گئی۔ رکیے، میں ان سے ابھی دریافت کیے لیتا ہوں۔ اور پھر اس سے پہلے کہ خضرا کچھ سمجھ سکے یا کہہ سکے، وہ موبائل پر بڑی اماں سے بات کر چکا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے بات کی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لیجیے سنیے، بڑی اماں کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے انداز میں بہن کے لیے بے پناہ محبت اور تعظیم تھی۔ دوسری طرف بڑی اماں فنکار رہی تھی۔ میں نے تمہیں کلاسز کی وجہ سے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ راحل کا اصرار ہے تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کل اس کے ساتھ ہی آ جاؤ۔ صاف لگ رہا تھا کہ بہت دل مار کر یہ سب کہہ رہی تھی، ورنہ راحل سے دور کرنے کی انہوں نے کتنی ہی کوشش کی تھی۔ میں بابا سے پوچھوں گی، اس نے بہت سوچ سمجھ کر کافی دیر بعد جواب دیا۔ پھر بابا سے بھی پوچھ لیں گے، آخر چلنے کی تیاری بھی تو کرنی ہوگی۔ وہ موبائل آف کر کے سنجیدگی سے اصرار کرنے لگا۔ اتنی گھبراہٹ کیوں ہے راحل؟ بہت وقت پڑا ہے، پوچھ ہی لیں گے، بددل لہجے میں بولی۔ بڑی اماں کی آواز نے اور ان کے جان بوجھ کر کارڈ چھپانے کی حرکت نے اسے سخت بیزار کر دیا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ ذیشان بھائی اور احتشام بھائی، میمونہ بھابھی اور سلمیٰ بھابھی، سبھی کے باری باری فون آئے تھے۔ ہر کسی نے نہایت ہی محبت سے اسے وہاں آنے کے لیے کہا تھا۔ ذیشان بھائی تو بضد تھے کہ وہ خود ہی آ کر لے جاتے اگر اس کے بابا کو راحل کے ساتھ آنے میں پیش ہو تو کوئی دشواری ہو تو۔ اسے اپنی اتنی اہمیت، اتنی توجہ ایک دم سے بہت اچھی لگنے لگی۔ یہ سمجھنا اس کے لیے دشوار نہیں تھا کہ یہ سب راحل کی ایما پر ہو رہا ہے۔ اور اسی دم تو راحل ایک دم اپنا سا لگا جب بابا نے یہ جان کر کہ وہ راحل کے ساتھ کانپور تک کا سفر طے کرے گی، اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اور راحل نے نہایت مؤدب انداز سے انہیں بابا کہہ کر پکارا۔ وہ بے پناہ ادب کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اسے اس طرح کی بات کرتے دیکھ کر خضرا کو لگا جیسے وہ دل کے اندر دھڑکنے لگا ہو، ان کے ساتھ بہنے لگا ہو، جسم کے خلیے میں پہنچ کر نئی توانائی دینے لگا ہو۔ اس سے پہلے کہ اس کی دلی کیفیات راحل پر آشکارا ہو، وہ سامان پیک کرنے کا بہانہ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلے گئی۔
ان دونوں کا استقبال بالکل خاص الخاص شخصیتوں کی طرح ہوا۔ دونوں بڑی بھابیاں، سبھی کی اولادیں، ان کے والدین، دلہا کے خاندان والے سبھی باہر نکل آئے، اور وہ سب سے جس طرح گھل مل کر باتیں کر رہا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یہاں اکثر آتا رہتا ہے۔ شفقت اور بااخلاق لوگ وہ سب کے ساتھ اندر جاتے ہوئے مسلسل حیران تھی، اور بڑی اماں کے خاندان سے متعلق خضرا کے نہ آنے پر غم و غصے کا اظہار کر رہی تھی، لیکن جلدی ہی خضرا کے نہ آنے پر غم و غصے کا اظہار کرتی رہی، لیکن جلدی ہی سیما نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچ لیا۔ خضرا نے اسے اپنے سے دور جاتے دیکھا تھا اور دل محسوس کر کے رہ گئی تھی۔ دور بڑی اماں کھڑی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے خطوط میں واضح طور پر جلن و حسد کے رنگ تھے۔ ریدا، انہیں دلہن کے کمرے میں لے جاؤ۔ راحیل کو اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی اس کا خیال تھا۔ سب اسے دلہن کے کمرے میں لے آئے، جہاں ایک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ ساری لڑکیاں ڈھولک اٹھائے حلق پھاڑ پھاڑ کر شام کے لیے گانوں کی تیاری کر رہی تھی، لیکن اتنے سارے رشتوں کو وہ یاد نہیں رکھ پائی۔ مایوں کے زرد کپڑوں میں اپٹن کی خوشبو میں بیٹھی ماہا اس کا بڑا پرجوش استقبال کیا اور اپنے نزدیک ہی جگہ دے دی تھی۔ شام تک وہ اب سب میں اچھی طرح گھل مل گئی۔ رات مہندی کی تقریب بڑے زور شور سے منائی گئی تھی۔ لڑکے والوں کی طرف سے تمام لڑکیاں مہندی رنگ کا لباس پہن کر مہندی لے کر آئی تھی۔ موم بتیاں اپنی تھالی میں سجا اسی رنگ کا لباس پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے وہ بھی سب لڑکیوں کے ساتھ بڑے کمرے کی طرف آئی تھی، جہاں دولہا والوں کو بٹھانے کا انتظام کیا تھا۔ ہم دولہا والوں کی طرف سے آئیں گے، ذیشان بھائی کی بیٹی مریم اسے کھینچ کر لے گئی تھی۔ یہ ریدا، وفا، یہاں دلہن والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اندر وہ مومو کی کیمرہ لیے ان کی قیمتی لمحات کو کیمرے کی آنکھوں میں محفوظ کر رہا تھا۔ ان کو دیکھا تو تصویریں لینا بھول گیا، اور پھر اسی تقریب میں خضرا کو ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے دو آنکھیں اس کے وجود میں سمیٹ آئی ہو اور اس کی دھڑکنیں مرتعش کرنے لگی۔ تبھی سلمیٰ بھابی کی طرف سے مریم کے رشتے طے ہونے کا اعلان ہوا تھا۔ سنو، میرا رواں دواں دعا گو ہے کہ کوئی ہمت والا میرے سلسلے میں بھی ایسا اعلان کرے، نہ جانے کب وہ اس کے پیچھے ہاں کھڑا ہوا۔ خضرا نے رخ موڑا تو وہ نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی، انوکھی سی چمک تھی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اپنا آپ اسے سورج مکھی کا پھول لگنے لگا، جیسا محور سورج کی ذات ہوتی ہے، اور جو خود بخود اس کی طرف جانے کے لیے لپکتا ہے، نہ پہنچ پائے تو تڑپتا ہے۔ بڑی اماں درمیان میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ سخت ناراض، چہرہ تمتمایا ہوا، دونوں بھائی اور بھابی سے کھلے عام غم و غصے کا اظہار کرنے لگی تھی۔ سیما کے لیے فہید پر ان کی کب سے نظر تھی، مگر یہاں کہاں وہ پیاری سی مریم اور کہاں یہ آپا بیگم کی سیما، وہ منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتی۔ ماہا کے کمرے میں آ گھسی اور ماہا کا تبصرہ بڑی اماں کے بارے میں سننے لگے۔ ہر کسی کی خوشی میں تلخیاں گھولنے کا شوق ہے انہیں، وہ مسلسل بڑبڑانے جا رہی تھی۔ رات نشے میں اونگتی رہی، نہ جانے وہ سب کب تک نیند سے لڑتے رہے اور وہ ہلا غلہ مچاتے رہے، جبکہ وہ خود تھکاوٹ سے چور ماہا کے ہی بڑے سے بیڈ پر سو گئی تھی۔ نکاح غالباً صبح ہی مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ نماز کے وقت سے ایک جھور سا لگا۔ ہر لڑکی نے سرخ لباس پہنا تھا۔ ان لوگوں نے غالباً طے کر رکھا تھا کہ دلہن تو گولڈن لباس میں رہے گی، باقی شادی میں شریک ہونے والی ہر لڑکی سرخ لباس میں۔ میمونہ بھابی اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود اس کے لیے وقت نکال رہی تھی۔ تم بھی یہی لباس پہنو ورنہ تقریب میں علیحدہ لگو گی۔ مگر میرے پاس تو اس رنگ کا کوئی لباس ہی نہیں ہے۔ خضرا کی نظریں خود بخود ادب سے جھک گئی۔ رکو ذرا، تمہارا اور ماہا کا سائز ایک جیسا ہوگا۔ پھر وہ حیران پریشان شرارے سوٹ کو دیکھ رہی تھی جو ماہا کے جہیز سے میمونہ بھابی نے نکالا تھا۔ سرخ رنگ میں تھوڑی سی سیاہی گھلی ملی تھی، سفید دبکے کا بھاری کام۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے محبت بھرے اسرار کو کیسے انکار کرے۔ حقیقت یہ تھی کہ اتنا بھاری کام والا سوٹ اس نے آج تک نہیں پہنا تھا، مگر جب اسرار شدید ہو گیا اور اس سے ماہا، ریدا، وفا اور مریم بھی شامل ہو گئی تو مجبور ہو جانا پڑا۔ مغل زمانے جیسا بے پناہ گھیر کا شرارہ اسے یوں ہی سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا، اوپر سے یہ احساس کہ اس کا اوپری حصہ محض بلاؤز کی شکل کا ہے۔ اس نے بھاری دوپٹے کو اچھی طرح پینوں کی مدد سے سیٹ کیا تھا، بالوں کو کلپ کی قید سے جکڑا تھا۔ وہاں موجود بیوٹیشنز جو سبھی لڑکیوں کا میک اپ کر رہی تھی اس کو بھی بخشنے پر راضی نہ ہوئی اور خاصا گہرا میک اپ کر ڈالا۔ اب باقی رہی کسر میمونہ بھابی کے ہیرے کے سیٹ نے نکال دی۔ وہاں پر موجود ہر کسی کی نظر میں اس کے وجود سے گزر کر رہ گئی۔ وہ سخت نروس ہونے لگی۔ پھر نکاح سے لے کے دوپہر کے کھانے تک ماہا کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی، مگر آخر کب تک؟
کھانے کے بعد دلہن کو بڑے کمرے میں لے جا کر جب دولہا کے ساتھ بٹھایا گیا تو اسے بھی مجبوراً باہر نکلنا پڑا۔ چاروں طرف خوشیوں کی مہک تھی، بہت سے لوگوں نے اسے سراہا، کئی عورتوں نے رک رک کر پیار کیا۔ نہ جانے کتنی پرحدت نظروں نے اسے گھورا، لیکن اس پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ محسوس کی جانے والی نظریں تو بس اس کی تھیں اور وہ وہاں موجود تھا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا چہرہ خضرا کو دیکھتے ہی کیسے مزید پھول بکھرنے لگا ہو اور آنکھوں کی چمک میں کیسے اضافہ ہوا ہوگا۔ وہ نظریں مسلسل اس کے جسم سے لپیٹی سی گئی۔ شاید ان نظروں کا ارتکاز ہی تھا کہ وہ اپنے وجود میں سرسراہٹیں سی محسوس کرنے لگی۔ راحیل، اگر تم خضرا کے سلسلے میں کسی فیصلے کے نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہو تو پھر میں اپنے بیٹے عدنان کے لیے اسے مانگ لیتی ہوں۔ یہ اتنی حسین لڑکی بہرحال آنی ہمارے خاندان میں ہی چاہیے۔ ویسے بہت سی نظریں ہیں اس پر۔ سلیمہ بھابھی چپکے چپکے راحیل کے کان میں کہہ گئی تو وہ مزید بے قرار ہو گیا۔ صبح سے ڈھونڈ رہا تھا اسے، اب جا کر نظر آئی تھی اس قیامت خیز روپ میں کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں بدل گیا ہے اور وہ مقناطیس بنی اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ راحیل نے اس کے ڈھیروں فوٹو کھینچ ڈالے، پھر شاید اس کی نظروں کی تپش سے ہی وہ نکل بھاگی تھی۔ راحیل نے جھٹ کیمرہ آصف کو تھمایا اور خود اس کے پیچھے باہر آیا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اب اگر حال دل سنانے میں اس نے ذرا بھی دیر کی تو کوئی اندیکھا ہاتھ ان دونوں کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ وہ دور حویلی کے آخری سرے پر بنے کسی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جاتی نظر آئی۔ میمونہ بھابھی نے 2 زیورات کے ڈبے پکڑا دیے تھے دلہن کے لیے۔ سہاگ سیج جس کمرے میں سجائی گئی تھی وہاں اس کا سارا جہیز سامان پہنچا دیا گیا تھا، صرف 3 دن کے لیے۔ اتنی تیاریاں تھیں، پرسوں تو دلہا دلہن کو مارشس کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ کمرہ کافی حد تک سجایا جا چکا تھا، دیواریں، کھڑکیاں پھول ہی پھول چاروں طرف بکھرے تھے۔ سارے کزن اس میں اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ الماری کی تجوری کھول کر اس میں ڈبے رکھ کر لاک لگا گئی، پھر اس کے باہری دروازے کو بند کر ہی رہی تھی کہ راحیل نے دروازے کو کھولا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ دولہا دلہن کے مخصوص کمرہ ہے۔ اندر اتنے سارے پھولوں کے بیچ اسے کھڑا دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے ہوش کھو بیٹھا، جبکہ وہ کسی ہرنی کی طرح چوکنے ہو کر تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اے پھولوں کی ملکہ، بس ایک ضروری بات سنتی جاؤ۔ راحیل نے یوں گھبرا کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما جیسے ایک لمحے کی تاخیر اسے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی۔ میری زندگی ہمیشہ ستاروں کا آنچل رہی، بس چاند کی کمی ہے جو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے اس بارے میں کبھی بات نہ کرتا کیونکہ میری نظر میں یہ بات میرے بزرگوں کو تمہارے پاپا سے کرنی تھی، مگر تم نے ہی مجھے یہ بات کل بتائی۔ تم اس قسم کے کسی سلسلے میں انٹرسٹ نہیں ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بابا کو راضی کروں اور تم آخری مرحلے میں صاف انکار کر دو۔ اس لیے میرے دل نے کہا کہ میں پہلے تمہیں راضی کرنا ہے۔ اور وہ جو ٹھنڈے ہاتھوں اور حشر برپا کرتے ہوئے دل کے ساتھ ساری قلبی واردات سن رہی تھی، اس لمحے سب کچھ ہار گئی۔ کیریئر، اسٹڈی، سب ثانوی حیثیت اختیار کر گیا۔ نہ جانے کب محبت دبے قدموں نے اس کے وجود پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ صرف راحیل اور اس کا ہاتھ دھڑکنیں شور مچا کر اعلان کر رہے۔ بہت سے لمحے خاموشی سے گزر گئے، نہ اس نے ہاتھ چھڑایا اور نہ کوئی جواب دیا۔ اور رخ بدل کر اس کے روبرو آ گیا۔ میری چاہت کا کچھ احساس ہے تمہیں؟ پھولوں کے درمیان کھڑی واقعی سے خوبصورت بھی لگ رہی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا تھا۔ اگر احساس نہ ہوتا تو آپ کی اتنی ہمت تھی کہ اس طرح میرا ہاتھ تھام کر اتنی دیر تک کھڑے رہتے؟ بے ساختہ مسکرائی۔ راحیل کے اس شوخ جواب پر وہ بلش ہو گئی۔ پھر میں سب کے سامنے اپنی پسند کا اعلان کر رہا ہوں، تو پرسکون سانس لیتا ہوا بولا، پہلے بابا کی رضامندی تو حاصل کرے۔ وہ ایک دم ہی ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی تھی۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی بڑی اماں پر روانگی کا دورہ پڑا تھا۔ اسے ساتھ لے جانے کی انہوں نے باقاعدہ ضد کی تھی۔ یوں اگلے ہی دن ان کے ساتھ لوٹ آئی۔ راستے بھر ان کے چہرے پر اتنا گہرا تفکر اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جیسے وہ شادی سے نہیں بلکہ موت سے واپس آ رہی ہو۔ راحیل وہاں سے سیدھا اپنی ڈیوٹی پر دہلی چلا گیا تھا۔ اس سے کوئی ملاقات یا گفتگو اس کے بعد نہ ہو پائی تھی کیونکہ اچانک ہی سیما اس پر مہربان ہو گئی تھی۔
پھر مستقلاً اس کے ساتھ ہی لگی رہی۔ سبھی اس کے یوں اچانک چلے آنے پر افسردہ تھے۔ میمونہ بھابھی اور سلیمہ بھابھی نے تو وعدہ بھی کر لیا تھا کہ وہ لوگ جلدی مجھ سے آ کر ملیں گے۔ پھر تقریباً ایک ہفتے بعد بابا نے اس سے رابطہ کیا تھا اور راہیل کے رشتے کا ذکر کیا تھا۔ تمہاری امی بیگم نے بطور خاص اس رشتے کے لیے فون کیا۔ خود راہیل سے بھی میں نے ایک بار بات کی۔ میرا خیال ہے کہ رشتہ ہر طرح سے موزوں ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ اگر اب تمہاری طرف سے اعتراض کا نقطہ نہ اٹھایا گیا تو میں 100% تیار ہوں۔ اس سے ملے بغیر ہی وہ ہنسی تھی۔ بیٹا بہت سی باتوں کی گواہی دل دیتا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ لڑکا تمہارا بہترین رفیق اور ہم سفر ثابت ہوگا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ فی الحال یہ رشتہ طے کر دیتے ہیں، پھر تمہارا یہ دوسرا سال بھی جب ختم ہو جائے گا تو میں تمہاری اور غزالہ دونوں کی ذمہ داری سے بیک وقت فارغ ہو جاؤں گا۔ وہ بیٹی کی ہنسی سے دل کا حال جان گئے تھے۔ راہیل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری تعلیم کے درمیان ہرگز رخنہ نہیں ڈالے گا۔ تم جب تک اور جہاں تک پڑھنا چاہو گی وہ تمہارا بہترین مددگار بنے گا۔ میرے خیال میں اب تمہارے انکار کا کوئی جواب نہیں۔ وہ اچانک ہی ہلکی پھلکی سے ہو گئی، ورنہ ایک ہفتے سے دل اندیشوں کی عام جگہ بنا ہوا تھا۔ کیا ہوگا اور بڑی اماں کیسے یہ سب ہونے دیں؟ جیسے سوال ہردم دل و دماغ کی چولے ہلاتے رہتے۔ وہ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ باہر نکل آئی۔ عجیب سی مسرت، بے پناہ سی ترنگ وجود میں اتری ہوئی تھی۔ بڑی اماں کا رویہ ویسا ہی سرد تھا۔ سیما کے کمرے میں جھانکا تو وہ اسے دیکھتے ہی حمام میں گھس گئی۔ ہینا موجود نہیں تھی، ورنہ صورتحال پر ضرور کچھ نہ کچھ تبصرہ کرتی۔ مجبوراً وہ امی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ البتہ خوش نظر آئی تھی۔ اس نے تھوڑی سی خوشی محسوس کی۔ انہوں نے چپکے سے اپنے سرہانے رکھے صندوق سے ایک موتیوں کی مالا نکالی اور اس کے گلے میں پہنا دی۔ بڑی اماں کو مت بتانا، وہ تنبیہ کرنا نہ بھولی۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی، پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ بڑی اماں اب بھلا کیا اعتراض کریں گی؟ راہیل کا رشتہ طے نہ ہونے کی ساری چالیں تو وہ ہار چکی تھی۔ وہ حقیقت تو اس پر مہا کی شادی میں کھلی تھی، جب میمونہ بھابھی نے اسے راہیل کی خواہش جان لینے کے بعد دیر تک اپنے پاس بٹھا کر یہ کہہ کر کہ اب وہ خاندان کا حصے بننے والی ہے سمجھایا تھا۔ بڑی اماں نے کچھ زیادہ ہی لاڑ و پیار کا مظاہرہ کر کے راہیل کو تقریباً اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ اس کے حصے کی ساری جائیداد ملنے والی رقومات وہی موصول کرتی۔ وہ نہ راہیل کی شادی خود کرتی اور نہ ہی ہمیں کرنے دیتی۔ دن رات لڑکیاں دیکھتی اور رد کرتی تاکہ وہ راہیل کو احساس کرا سکے کہ اس کے لیے کتنی فکر مند ہے۔ یہ ڈرامہ بھی نہ جانے کب تک چلتا، مگر درمیان میں تم آ کودی اور راہیل ساری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے اڑ گئے۔ ویسے ہم نے بھی اسے مضبوط ہو جانے کا طریقہ سمجھاتی، بس اب تم ڈر کر پیچھے نہ ہٹنا، ڈٹی رہنا۔ وہ احتشام اور ذیشان کی بھی ساری شادی کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ شادی سے پہلے یہ دونوں بھائی بھی ایسے ہی بے دام غلام تھے جیسے راہیل ہے۔ مگر خیر رشتے ہو کر رہے، کیونکہ ابا حضور انہیں طے کر گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے میرا اور سلیمہ کا تماشا خوب بنایا۔ پھر کافی رات گئے اس نے راہیل کے فون کا انتظار کیا، پھر عجیب سی بے قراری اپنے وجود میں چھپائے بستر پر چلی آئی۔ اپنا موبائل نمبر تو اس نے راہیل کو نہ دیا تھا، نہ ہی اسے لینے کا خیال آیا تھا، مگر گھر کے فون پر تو اسے کال کر سکتا تھا۔ یہ اتفاقی تھا کہ اگلے دن وہ اسی وقت کالج سے گھر واپس آئی جب ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ سیما اور آصف کسی بات پر لڑتے باہر ہی رہ گئے تھے۔ بڑی اماں کا دور دور تک پتہ نہ تھا، اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ تھینک گاڈ کہ تمہاری آواز سننے کو ملی، یہ میرا 20واں فون تو ضرور ہی ہوگا تمہارے لیے۔ دوسری طرف لہجے میں بے پناہ محبت سمیے راہیل تھا۔ پھر یہ کیوں کر ممکن رہا کہ مجھ سے بات نہ ہو سکی؟ اس کے چہروں نے ڈھیروں گلابوں کے رنگ چرا لیے۔ کبھی تم موجود نہیں ہوتی، کبھی سو رہی ہوتی، کبھی کمپیوٹر مصروف ہوتی۔ اس کے انداز میں وارفتگی اور عجیب سی جوش کے ساتھ ہلکا سا شکوہ بھی تھا۔ اور میری ان سبھی مصروفیات کے بارے میں آپ کو بڑی اماں، سیما، آصف ہی خبر دیتے ہوئے وہ محتاط انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ظاہر ہے، کون ہے مگر گھر میں جو بتائے گا؟ ویسے مبارک ہو اتنا شاندار حماست والا بندہ جو خواہش بن کر ہر دل میں دھڑک رہا تھا اب آپ کا ہوا۔ وہ ازحد شرارتی لہجے میں کہہ رہا تھا اور یہ سوچ کر بھڑک رہی تھی کہ ان لوگوں نے اسے راہیل کے فون کی اطلاع ہی نہیں دی۔ اس کے جلدوں کی خوبصورتی
फुहारों में भीगने लगी। वंडरफुल, अगर ऐसा यकीन चाहती हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, फिर स्टडी का रोना मत रोना। फिर वो चहक कर बोला, उसे पूरा कराने का आप पहले ही वादा कर चुकी हो। असल में अपनी जिंदगी आपके होने का यकीन चाहती हूँ। वो थोड़ा झिझक कर बोली। आप बड़ी अम्मा के अंदाज व अतवार से उसे तशवीश में मुब्तला कर रहे थे। वो चाहती थी कि वो जो भी कदम उठाए ठोस बुनियादों पर, जो हो उनके रिश्ते को मजबूत बुनियादों पर खड़ा कर दे। वो या तुम दोनों सिलसिले बरकरार रखने को तैयार हो। चलो हम इतने अजीज तो हुए। बेपनाह खुशियों के उसके लहजे से छलक रही थी। ओके, अब बाकी बातें तुम्हारी फरमाइश पूरी करने के लिए। वो अलविदाई कलमात कहता फोन बंद कर गया। वो भी रिसीवर रिडर पर रखते हुए जैसे ही पलटी तो बड़ी अम्मा खूंखार नजरों से सामना हुआ। अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे वो बिल्ली की तरह झपटेगी और उसकी गर्दन दबा देगी। बार बार उन्होंने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद। जवाबन खिजरा ऐसे बन गई जैसे उन्होंने देखा ही ना। उसी रात पूरी इमारत के टेलीफोन डेड हो गए। सारा घर परेशान हाल बार बार टेलीफोन ऑफिस को फोन मोबाइल से शिकायतें दर्ज कर रहा था, लेकिन बड़ी अम्मा मुतमईन सी बैठी थी। फिर मोबाइल पर उसे बाबा ने खबर दी थी कि राहिल जल्द से जल्द शादी की जिद कर रहा, मगर मैंने निकाह पर रजामंदी दे दी है। फिलहाल निकाह, बाद में तुम्हारी रुखसती और गजाला की शादी। इन 6-7 महीनों में थोड़ी तैयारी भी हो जाएगी और सब भाई बहन भी शादी में शरीक हो जाएंगे। फिलहाल तो उन सब का आना भी स्कूल की वजह से मुश्किल है। हाँ, इसी हफ्ते में निकाह की तारीख रख रहा हूँ, मगर मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐन वक्त पर पहुंचूंगा। उस दिन वो गेस्ट रूम से उठकर अम्मी बेगम के पास बैठी थी। सीमा और बड़ी अम्मी भी वहीं थी कि राहिल का फोन आ गया। वो खिला खिला सा सरसाश लहजा अपने ख्वाहिश पूरी हो जाने की खुशी उसके लफ्ज बलफ्ज टपक रही थी। तुम्हारा मोबाइल नंबर बाबा से लेना पड़ा। ये घर के सारे फोन एकदम ही डेड हो जाने से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब हर किसी से इसके मोबाइल पर आप करना पड़ रहा है। वो बात करते करते उठकर बाहर लॉन में चली आई। ना जाने कितनी देर उससे बात की और दिल से सारे बोझ सरक गए। फिर उसका मोबाइल भी न जाने कैसे लॉक हो गया। बस चंद लम्हे के लिए सीमा ने यूं तो उसे मांगा था, ये कहकर कि मेरा मोबाइल सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, जरा तुम्हारा सेल देखो। और ये फिर कहकर वो वापस कर गई कि अरे ये तो ऑन ही नहीं हो रहा। गुस्सा और तैश से उसका बुरा हाल था। अब उसका राब्ता हर किसी से मुंतका हो गया था। बाबा से, राहिल से। घर के फिजा वैसी की वैसी ही थी। लग ही नहीं रहा था कि 4 दिन बाद उसका निकाह राहिल से हो रहा है। ना खरीदारी थी, ना शोर शराबा, ना कोई आ रहा था, ना सलाह मशवरे थे। वो हैरान परेशान सी कॉलेज से आकर इधर उधर टहला करती। उसने कॉलेज से आकर बाहर निकलकर कॉल कैबिन से राहिल के घर फोन मिलाना चाहा, लेकिन उस वक्त हमेशा ड्यूटी पर होता। फिर बड़ी अम्मा ने उस पर घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। 2 दिन रह गए हैं निकाह में, अब जरा घर पर बैठो। और वो वही रात थी जिसकी सुबह उसका निकाह राहिल से होना करार पाया था। अगस्त का महीना खत्म पर था, मगर फिजाओं में गर्मी अभी भी बरकरार थी। फिर अचानक से ही एसी बंद हो गया। बस छत का पंखा हल्के हल्के घूम रहा था। शायद लाइट चली गई थी और विला का जनरेटर ऑन कर दिया गया था। उसने उठकर खिड़की को खोल दिया। गहरी सी रात नीले आसमान को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ढांपने की हुई थी। न जाने क्यों उसे बुझी बुझी हुई राख की तरह लगी। 1-2 सितारे चिंगारियों की तरह नजर आ रहे थे। उसका दिल न जाने क्यों अजीब सी हयासियत में डूब रहा था, यूं जैसे वो ऐसा कुआं हो जो सदियों से वीरान और सूखा पड़ा। कुछ हो जाने का खुदशा दिल को हौलाए जा रहा था। हालांकि रात अम्मी बेगम ने उसकी दिल की तसल्ली के लिए बताया था कि उसके लिए सारी शॉपिंग करके राहिल सुबह सुबह ही आ रहा है। दोनों भाभीियों की फैमिली भी सुबह जल्दी ही पहुंच जाएगी। और बाबा तो आ ही रहे थे जद्दा से 10 बजे की फ्लाइट से। अम्मी बेगम की बात, उसके हाथों पर मेहंदी भी सजा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसे घर पर बेरौनकी सी महसूस हो रही थी। उसका कोई अपना इसके पास नहीं था। ये इसकी जिंदगी की इतनी अहम रात और यूं सुलगते हुए गुजरे। वो थपक थपक कर दिमाग को रिलैक्स करने लगी और दिल को बहलाने लगी। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
اس نے بیڈ پر واپس لیٹ کر خیالوں کی دنیا سے راحیل کا مسکراتا چہرہ دماغ کی اسکرین پر فٹ کیا اور آپ یہاں مسکرانے لگی۔ تبھی اچانک کھلی کھڑکی میں کسی کا سایہ نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکے وہ دیکھتے ہی دیکھتے اندر کود گیا۔ اس کا سانس تک رک گیا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اب اس کی رہائش گیسٹ روم ہی نہیں رہی تھی۔ اس رشتے کے طے ہوتے ہی امی بیگم نے اسے اندرونی حصے میں سارے سامان سمیت شفٹ کر دیا تھا، اور جب کہ وہ ولا کے اندرونی حصے میں آ گئی تھی تو پیاری بوا نے اس کے کمرے میں سونا بند کر دیا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے حواسوں کو بڑی مشکل سے روکا اور نائٹ بلب کی روشنی میں اسے پہچاننے کی کوشش کی، لیکن فوری کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا تھوڑی دیر کمرے کے درمیان کھڑا رہا، پھر کمرے کا داخلی دروازہ کھول کر دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ اس کی پشت خضرا کی طرف تھی۔ تبھی اس نے گردن موڑ کر خضرا کی طرف دیکھا اور خضرا سرد ہو گئی۔ اتنی شدید گرمی میں بھی اپنا سارا وجود برف بنا محسوس ہوا۔ وہ آصف تھا۔ آصف، اور اتنی رات گئے یہاں پر؟ اس نے سانس تک روک لیا۔ وہ کافی دیر تک اسی پوزیشن میں کھڑا رہا اور اس کے بعد باہر کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ وہ جھپٹ کر اٹھی۔ کہیں گہری سانسیں لینے کے بعد اس کا دل سکون میں آیا تھا۔ اٹھ کر اس نے دروازے سے جھانکا تو سامنے بڑی اماں اپنے کمرے کے نزدیک کھڑی امی بیگم کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ امی بیگم رو رہی تھی۔ گھر کا معاملہ ہے، میں سنبھال لوں گی، پلیز آپ رو کر اپنی طبیعت خراب نہ کریں۔ وہ بار بار اس جملے کو بول رہی تھی۔ امی بیگم کو ان کے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہ رو کر کیا مشورے ہو رہے ہیں؟ آخر آصف کھڑکی سے کود کر میرے کمرے میں اس وقت کیوں آیا تھا؟ وہ ساکھ پجام میں کھڑی سوچتی رہی۔ بڑی اماں کی واپسی بڑی تیز ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل زور زور سے بج رہا تھا۔ نہ جانے اتنی رات گئے وہ کس سے مخاطب تھی، لیکن بار بار بابا کا نام لے رہی تھی۔ خضرا تیر کی طرح ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ لاشعوری طور پر اس نے کوشش کی تھی کہ اس میں کے قدموں کی آواز نہ ہو۔ اندر جا کر بھی اس نے اپنے آپ کو وارڈروب کے پیچھے چھپا لیا۔ دل میں اچانک شک کی لہریں پیدا ہوئی تھی۔ بابا کا نام اتنی رات گئے وہ کس کے سامنے لے رہی تھی، اور اچانک ان کا موبائل کیسے کام کرنے لگا تھا، جبکہ یہ بات وہ 50 بار تو کہہ چکی تھی کہ اب اس گھر میں کسی کا سیل سگنل نہیں پکڑ رہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس ایوب احمد کو کل 11 بجے یہاں نہیں پہنچنا۔ تم بالکل ٹھیک وقت پر ایئرپورٹ پہنچ جانا، اور چاہے کچھ کرنا مگر مجھے اس کی صورت نظر نہ آئے۔ یہ بڑی اماں تھی، اس کے بابا کے بارے میں کسی اجنبی کو ایسے احکام دیتی ہوئی پہلی بار اس نے عجیب سا خوف اپنے وجود میں محسوس ہوتا ہوا کیا۔ میں دیکھتی ہوں یہ نکاح کیسے ہوتا ہے۔ وہ موبائل آف کرتے ہوئے بدستور بڑبڑا رہی تھی، انداز میں سانپوں کی سی فنکار تھی، جس کی دہشت خضرا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے وہ بآسانی گئی۔ وہ ولا کا پچھلا حصہ تھا، شاید اسی لیے کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اس طرف ملازموں کی رہائشی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ یوں بھی احتشام بھائی اور ذیشان بھائی کے خاندان کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور ان کے لیے ناشتہ اور کھانے کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ولا کی چار دیواری کا ایک طرف کا حصہ کافی عرصے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے دھر کا رخ کیا تھا۔ نزدیک میں آم کا پیڑ بھی تھا، جس سے خضرا کو دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی۔ اب وہ جینس اور ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے تیز تیز قدموں سے اس علاقے سے دور، بڑی اماں کی نفرت سے دور جا رہی۔ تقریباً ساری رات سوچ بچار میں گزری تھی۔ بابا ضرور پلین میں ہوں گے۔ یقیناً بڑی اماں کے دماغ میں انہیں نقصان پہنچانے والا منصوبہ پرورش پا چکا تھا۔ اس نکاح کو روکنے کے لیے وہ اس حد تک گر جائے گی کہ بابا کو ہی تختے مشق بنا لیں گی، اور آصف سے بھلا کمرے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نماز پڑھنے تک وہ سخت متوحش رہی۔ ڈھیروں دعائیں مانگنے کے بعد دل کو قرار آ گیا۔ نہایت تیزی کے ساتھ اس نے ہینڈ بیگ میں ضروری سامان، پاسپورٹ، کرنسی، جیولری اور سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھے تھے۔ لباس بھی تبدیل کیا تھا۔ پیاری بوا اسے مانگ کر ناشتہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ناشتے کے لیے بلانے آئے اور فوراً ہی اس کی گمشدگی کی خبر عام ہو جائے۔ کاش کہ کسی طرح راہیل سے رابطہ قائم ہو جائے۔ نہ جانے وہ اس کے اس طرح جانے سے کیا رائے قائم کرے گا۔ اس نے بڑی شدت سے دعا مانگی،
اور بڑی اماں کی پلاننگ کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب وہ آنے والے بھائیوں کو کیا نئی کہانی سنائیں گی؟ یقیناً ایسی سنائیں گی کہ وہ آئندہ اس خاندان میں شمولیت حاصل نہیں کر سکیں گی۔ لیکن ہر رشتے سے بڑھ کر تھے بابا۔ کیا وہ ان کی بربادی کا تماشا گھر بیٹھے دیکھتی رہتی؟ اور دل کو کیا ہے، سمجھ ہی جائے گا۔ روتے روتے اسے بے ساختہ بہتے آنسو کو پوچھتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دی اور تیزی سے گارڈز کی موجودگی میں حفاظتی احاطہ پار کر لیا۔ یہ وقت اس کے روزانہ ہی کالج جانے کا ہوتا تھا اور کئی بار ڈرائیور کے نہ آنے پر بھی وہ باہر نکل کر ٹیکسی بھی کر لیا کرتی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھی سڑک پر بڑھتی گئی، تبھی سفید ٹویوٹا اس کے نزدیک آ کر رک گئی۔ میرے استقبال کے لیے یہاں کھڑی ہو؟ حد ہے آج کل کی لڑکیوں سے، نکاح سے پہلے ہی لڑکوں کو دیوانہ بنانے کے گھر استعمال کرنے شروع کر دیتی ہے۔ راحل اس کار میں سے نکل بھی آیا اور وہ یقین کی منزلوں سے ہی نہ گزر پائی۔ دل چاہا کہ فلمی سچویشن کی طرح اس کے سینے سے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر اچانک رونا شروع کر دے۔ کیا واقعی اس کی دعاؤں میں اتنی جان تھی؟ راحل، مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہے، پلیز یہاں سے نکل کر کسی پرسکون سی جگہ چلیں۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ ایک دم ہی اس کے کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اف، اتنی بےتابی! نکاح کے بعد شام میں نکلیں گے گھومنے، پھر کر لینا ساری باتیں۔ میں نے بڑی اماں سے کہہ دیا ہے مجھ پر خضرا کے سلسلے میں کوئی پابندی نہ لگانا۔ 5 دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ اس وقت مجھے چھٹی لینی تھی، اس لیے تو پہلے ہی نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ کوئی اہم بات ہے، مگر اس کا دھواں چہرہ دیکھ کر بات کو ہلکے پھلکے انداز میں لے رہا تھا۔ اب کہو، وہ اسے نزدیکی ریسٹورینٹ میں لے آیا اور ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ بڑی اماں میرے اور آپ کے درمیان بندھنے والے تعلق کو پسند نہیں کر رہی ہیں۔ یہ احساس تو مجھے بہت پہلے ہو گیا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی شدت سے مخالفت کریں گی۔ اصل میں وہ خلاف آپ کی شادی کی ہے، اب چاہے وہ مجھ سے ہو یا کسی سے۔ خضرا اشارے کنائیے کے بجائے سیدھے سادے انداز میں شروع ہو گئی۔ بات اب سر سے گزر گئی تھی اور اب وہ اسے مزید نہیں چھپا سکتی۔ 1 منٹ، اس نے اچانک یہ ہاتھ اٹھا کر خضرا کو روک دیا۔ بڑی آپا نے مجھے بچپن سے پالا ہے، میرے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ تم ایک بار امی بیگم کے لیے کچھ کہو گی تو میں برداشت کر جاؤں گا، مگر آپا کے لیے نہیں۔ وہ مشتعل نہیں ہوا، لیکن ایک دم بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ خضرا کا دل ایک دم رک سا گیا اور غیر یقینی نظروں سے اس نے راحل کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے اس نے راتوں کی عبادتوں میں اور دن کی دعاؤں میں مانگا تھا، اور جو اس سے تمام تر گہرائیوں سے عشق کا دعویٰ کرنے کا حقدار تھا، اور وہ اعتبار کی پہلی ہی سیڑھی پر رک گیا تھا۔ وہ کون سا انداز اختیار کرے گی کہ وہ اس سیڑھی پر چھلانگیں مار کر چڑھتا چلا جائے؟ جب وہ بہت دیر تک کچھ نہ بولی تو اس نے پھر سے سلسلہ کلام کیا۔ مجھے آپا نے اطلاع دی تھی کہ میمونہ بھابھی اور سلیمہ بھابھی تمہیں ان کے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔ دیکھو، ان لوگوں کے اپنے معاملے ہیں، میں ان کے قصوں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ بس آپا کے خلاف اناد مت پالو، ان کے انداز اکثر تلخ ضرور ہو جاتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ دل کی بہت اچھی ہے اور تم سے ان کے دوہرے رشتے ہیں۔ ہماری شادی کے سارے کام وہی تو کر رہی ہے، بھلا اس کے خلاف کیسے ہوں گی؟ تم یہ خرافت دل سے نکال دو۔ راحل کی نظریں اس کے مہندی لگے ہاتھوں پر چلی گئی۔ اس کا نام خضرا کی ہتھیلی پر دمک رہا تھا، شاید اسی لیے اس کا لہجہ دھیما اور سمجھانے والا ہوگا۔ آخر آج ایسا کیا ہوا کہ تمہیں سڑک پر میرا انتظار کرنا پڑا؟ تمہیں اس وقت گھر پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا انتظار کر رہی تھی، تبھی تو اسے محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر بابا کو لینے گئے۔ میں نے رات کو بڑی اماں کو کسی سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ آصف کا قصہ سنانے میں ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی۔ اتنی بڑی بات نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہو۔ فی الحال اسے بابا کی خیریت سے گھر آنا مطلوب تھا۔ وہ بڑی اماں کے الفاظ من آن اس کے سامنے دہرانے لگی۔ آنکھوں میں سچائی اور عقل کی، چہرہ معصومیت کی تصویر تھا۔ اتنا بڑا الزام، اور ابھی سے وہ اس کی پاک دامن اور پرفیوز بہن پر لگا رہی تھی۔ آئندہ زندگی میں کیا ہونے والا تھا، وہ کڑی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔
تمہارے خیال میں ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ انگارے چبا گئی۔ مجھے کیا معلوم؟ خضرا پر بھی غصہ سوار ہونے لگا۔ تمہاری بہن ہے، تم ہی بتاؤ۔ ویسے انہوں نے امی بیگم کے پرپوزل دینے کے بعد بابا کو فون کیا تھا اور میرے لیے آصف کا بھی نام پیش کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہاری شادی میرے بجائے آصف سے کرانے میں دلچسپی رکھتی ہے؟ وہ باقاعدہ مذاق اڑانے پر آمادہ ہو گیا۔ بابا کے متعلق کی گئی آپا بیگم کی گفتگو تو وہ حذف ہی کر گیا تھا۔ تو میرے نام کون سی جائیداد ہے جو وہ تمہیں حاصل کر کے آصف کے نام منتقل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے؟ خضرا نے اس کے انداز سے عجیب سی تکلیف اور بے بسی سی محسوس کی۔ بات مکمل طور پہ اس کے سمجھ میں خود بھی نہیں آ رہی تھی، شاید اسی لیے وہ راحیل کو سمجھانے سے قاصر تھی۔ آصف کا نام، آپا بیگم کی وہ کال، آخر کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہی تھی وہ بابا کو روک کر؟ بابا خیال ایک طرف پھر اسے مضطرب کر گیا۔ کیا تم سب کو گھر سے بتا کر نکلی ہو؟ اسے اچانک یہ خیال، ظاہر ہے نہیں۔ خضرا کا انداز خود بخود جھنجھلاہٹ بھرا ہو گیا۔ تو فوراً چلو، وہاں نہ جانے کیا کیا پیاس آریا ہو رہی ہوگی۔ اب تو دونوں بھائی بھابیاں بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ خیر میں سنبھالوں گا۔ اس نے پورا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، صرف چائے پی، جبکہ خضرا نے چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس گھر میں فی الحال دوبارہ جانا زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ راحیل سے بات کر کے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ مکمل طور پر بڑی اماں کے حصار میں تھی۔ نہ جانے وہ وہاں داخل ہوتے ہوئے کون سی کہانی سنائی جائے۔ وہ بابا کو بچانے کا آخر موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میرا اس گھر میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، اور آپ سے رشتہ جوڑنے کے بارے میں بھی اب سوچوں گی، بلکہ بابا سے نئے سرے سے مشورہ کروں گی۔ وہ ناراض سی کھڑی ہوئی۔ اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں نہ سنی ہوتی تو کبھی بڑی اماں کے بارے میں ایسا نہ سوچتی، ورنہ بابا کے لیے اتنی فکر مند ہوتی۔ مسٹر راحیل، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر سکون سے میری باتیں سنی۔ یقین کیا یا نہیں، اب مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ اور ہاں، اب جب کہ میں نے سارے رشتے منتقل کر کے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ایک آخری بات بھی سن لیجیے گا اپنے بھانجے آصف کے بارے میں۔ اور پھر وہ بھرئی آواز میں آصف کا رات کو کھڑکی کھول کر اندر آنا، امی بیگم اور آپا بیگم کا باہر کھڑا ہونا اور بڑی اماں کا انہیں تسلی دلاسا دینا، اور وہ اسے سب سنا رہی تھی۔ میں حالت کا کوئی سرا ڈھنگ سے پکڑ نہیں پا رہی، لیکن اس کے باوجود سارے حالات دیانتداری سے آپ کو سنا دی ہے کہ میرے جانے کے بعد نہ جانے کس انداز میں کہانی آپ کو سنائی جائے، الزام تراشیاں کی جائے۔ اب شاید ہماری ملاقات نہ ہو، مگر اس کے باوجود دل نہیں چاہتا کہ آپ میرے بارے میں غلط سوچیں، کیونکہ جسے دل کی گہرائیوں سے چاہا جاتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ نہایت شان اور تمکنت سے رہنا چاہیے۔ خیر، اب تو ختم، سب ختم۔ آگے اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ آنسو کے گولے حلق میں پھنس رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ پلٹی تھی اور تیزی سے دروازے کی سمت چل پڑی۔ آنکھوں میں سات سمندر اتر آ رہے تھے، لیکن وہ ریسٹورینٹ سے باہر نہیں نکل سکی۔ پیچھے سے آ کر راحیل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ کار کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے سیٹ پر بٹھاتا ہوا بولا، مجھے ہر بات اس وقت سے بتاؤ جب سے تم جدہ سے واپس آئی ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر ایک کے رویے سمیت۔ ایک لفظ بھی اگر چھوڑوں گی تو بعد میں مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ اس کا چہرہ سخت پتھر کی چٹان بنا ہوا تھا، تانبے کی طرح دہکتا ہوا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ خضرا اس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی جرأت نہ کر سکی۔ وہ سوچ سوچ کر ہر کسی کا انداز، ہر کسی کے رویوں کی وضاحت کرنے لگی۔ فون کا اچانک بند ہو جانا، موبائل کا سگنل نہ کیچ کرنا، گھر کے ہر فرد کا سرد رویہ اور منجمد سا ماحول، وہ نہ جانے کتنی ہی دیر تک کار کو بے مقصد پھراتا رہا اور وہ سناتی رہی۔ پھر اچانک ہی اس نے ایک گھر کے سامنے روک دی۔ موبائل نکال کر وہ نہ جانے کس سے کہہ رہا تھا، ہاں بس آپ چاروں جتنی جلدی ہو سکے آ جائیے، میں ایڈریس نوٹ کروا رہا ہوں۔ نہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی بہانہ بنائیے، خضرا ہے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں منتظر ہوں۔ سیل آف کر کے وہ اس گھر کے سامنے کار روکے یوں شیشے تکنے میں مصروف تھا جیسے اس سے زیادہ ضروری کام کوئی نہ ہو۔ پیشانی پر بچھا تفکر کا جال اس کی بے پناہ ٹینشن کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ ایسے کانچ کے برتن کی طرح لگ رہا تھا جو گر کر چکنا چور ہو گیا ہو، اور اب اسے سمیٹنا اپنے آپ کو زخمی کرنے کے مترادف ہو۔ نہ جانے کیا کرنے والا تھا اور کیسے ممکن، اور کسے بلایا تھا فون کر کے۔
مگر اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد 2 کاریں آگے پیچھے آ کر رکی اور اس میں سے احتشام بھائی میمونہ بھابھی کے ساتھ ذیشان بھائی سلیمہ بھابھی کے ساتھ اترے تھے۔ وہ بھی تیزی سے کار سے اتر گیا اور چاروں کو جمع کر کے نہ جانے کیا سمجھانے لگا۔ خضرا پریشان سی کار میں بیٹھی رہ گئی، نہ ان سے کسی نے اسے بلایا اور نہ خود اتر کر گئی۔ پھر دونوں بھابیاں ہی اس کی طرف آئی تھی۔ پہلے سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسا دیا اور پھر اسے لے کر سامنے والے گھر کی سمت بڑھی تھی۔ اندر ایک لمبی داڑھی والے بزرگ سے اسے ملایا گیا۔ ایک موٹی سی کتاب کھول دی گئی یا کچھ فارم نکال کر دستخط ہونے لگی تھی۔ احتشام بھائی اور ذیشان بھائی اور وہاں موجود ایک اور صاحب نے بھی دستخط کیے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بابا کی فلائٹ کے آنے میں صرف 1.5 گھنٹہ بچا، کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ پھر سے ان کے بارے میں فکر مند ہو گئی۔ خضرا بیٹی غور سے سنو، آپ کا نکاح 50 لاکھ روپیہ مہر معجل راحیل وارثی اور عبداللہ وارثی سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا؟ وہ ایسے اچھلی جیسے کسی نے اس کی ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنے کی اطلاع دی۔ بھلا یہ کیا طریقہ ہوا اسے اپنانے کا؟ اتنی جلدی بازی کی کیا ضرورت تھی؟ بابا کو بچانے کا کسی کو خیال نہیں، بس مجھے قید کرنے کی فکر ہے، جیسے ہی کہیں دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہونے والی ہے۔ یوں بھی کہیں رشتے جڑتے ہیں؟ اس نے دل ہی دل میں سخت جھنجھلاہٹ محسوس کی۔ میں ابھی تک قابل اعتبار ٹھہری یا نہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرا حق مہر کیا ہے۔ کیا اس سلسلے میں مجھ سے مشورے کی ضرورت نہیں تھی؟ اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کو مشورے کے لیے بلا لیا اور اس نکاح میں ان کی شرکت بھی ضروری تصور کر لی۔ اور خود وہ، کیا وہ لاوارث ہے؟ بابا کے آنے تک کا انتظار نہیں؟ اس نے سخت تیش بھری نظروں سے راحیل کو دیکھا۔ وہ بھی کچھ خوش تو نظر نہیں آ رہا تھا، ویسے ہی تپتی چٹانوں جیسا چہرہ بنائے درمیان میں بیٹھی۔ میمونہ بھابھی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ دونوں بھائی بڑے مان بھرے انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیسے اس کی زبان نے ہاں کا لفظ ادا کیا، پھر یہاں وہاں دستخط کر دیے تھے جہاں سلیمہ بھابھی کہہ رہی تھی۔ وہ اسی چادر میں لپیٹی میمونہ بھابھی اور سلیمہ بھابھی کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اندر مبارک سلامت کا شور مچا تھا، سب راحیل کو گلے لگا رہے۔ باہر نکلتے خضرا نے راحیل کو دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اب بھی اس کے چہرے پر آنکھ جل رہی تھی۔ کچھ خوشیوں کے پھول کا نظارہ تھا، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ پھر موڑے بزرگ شخص کے سینے مبارک سے لگا مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ سلیمہ بھابھی نے کارکن راحیل سے سنبھال لی، جبکہ میمونہ بھابھی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ تب وہ باہر نکلتا دکھ گئی۔ تم بھابھیوں کے ساتھ آپا کی طرف چلی جاؤ۔ وہ اس کی طرف والی کھڑکی پر جھک آیا، اس کے چٹان جیسے چہرے پر کچھ نرمی اتری۔ میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ہر ڈرمی پھر سے اس کے دماغ میں حلول کر گئی۔ اب تو کہیں جا ہی نہیں سکتی، مجبوری ہے۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ اوکے بھابھی، آپ لوگ اب روانہ ہو، خدا حافظ۔ سلیمہ بھابھی جیسے ہی کار اسٹارٹ کی، خضرا کو بجلی کی طرح بابا کا خیال آیا۔ راحیل نے اس سلسلے میں تو کچھ کہا ہی نہیں، صرف موتی کی طرح اسے سیٹ میں بند کر کے قید کر دیا تھا۔ بھابھی، پہلے آپ ایئرپورٹ کی طرف کار موڑ لیں پلیز، بابا کا پلین بس اب آنے ہی والا ہوگا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ احتشام اور ذیشان وہاں جانے کے لیے نکل چکے ہیں اور اب یقیناً راحیل بھی ادھر ہی گیا ہو۔ تم قطعی فکر نہ مت کرو، اب یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے سہولت سے اسے سمجھا۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکی، مگر دل پر گھبراہٹ کا بسیرا تھا اور دماغ میں نہ معلوم بے چینی تھی۔ رات سے ہی جو مسلسل سنسنی خیز واقعات ہو رہے تھے، اس نے آہستہ آہستہ دماغ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ آپا بیگم شطرنج بچھائے بیٹھی ہوں گی خضرا، راحیل نے تم سے نکاح کر لیا ہے کیونکہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، مگر وہ ابھی مکمل طور پر تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر رہا۔ آپا، اس کا دین و ایمان ہے، وہ اتنی جلدی سب کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ سلیمہ بھابھی نے تیزی سے موڑ کاٹتے ہوئے اس کے سوئے دماغ کو جگانے پر مجبور کر دی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارا بخوبی دفاع کر سکے تو ہمیں تفصیل سے بتاؤ کہ کانپور سے آنے کے بعد، بلکہ جب سے انہیں یہ اطلاع ملی کہ راحیل تم سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، تب سے وہ کیا کیا چالیں کھیل رہی ہے۔ میمونہ بھابھی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔
اسے ایک بار پھر سارے تکلیف کے واقعات دہرانے پڑے۔ بیچ میں وہ دونوں سوال کرتی جا رہی تھی۔ بات کے اختتام تک ان دونوں کے چہرے کافی گمبھیر ہو چکے تھے۔ پلیز بھابھی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے بریرہ کے گھر چھوڑ دیں۔ میں آپا بیگم ہوں۔ میں اب بڑی اماں کی صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ میرا دماغ اب ایک پرسکون سے گوشے کا متلاشی ہے۔ کہیں راحیل خفا نہ ہو جائے۔ سلیمہ بھابھی نے آہستگی سے کہا۔ ہونے دو، بس مجھے وہیں جانا ہے۔ وہ اڑ گئی۔ آپ اس کے گھر کا نمبر نوٹ کر لیں، جیسے ہی بابا پہنچے مجھے اطلاع کر دیجیے گا، بلکہ ان سے بات کرا دیجیے گا۔ میمونہ بھابھی نے سلیمہ بھابھی کو کچھ اشارہ کیا تھا شاید، اور اس سے ایڈریس پوچھ کر کار کو بریرہ کے گھر کی طرف موڑ دیا، مگر اس کے اترنے سے پہلے وہ بریرہ کے بارے میں ضروری معلومات لینا نہیں بھولی۔ منتشر ذہن اور بے قرار وجود کے ساتھ بریرہ کے اپارٹمنٹ میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اسے اس وقت قرار آیا جب ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد بابا کا خیریت سے پہنچنے کا فون آ گیا۔ میں تمہاری بڑی اماں کی طرف جا رہا ہوں، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سارے حالت کی جانکاری مجھے ہو چکی ہے، اب تم پرسکون ہو جاؤ۔ بے ساختہ آنسو بہاتے ہوئے اس نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے، اور پھر جو بستر پر لیٹی تھی تو بریرہ نے آ کر جگایا تھا۔ وہ کالج گئی تھی اور اس کے ممی ڈیڈی ہاسپٹل جانتے ہوئے فلیٹ کی چابی خضرا کو تھما گئے تھے۔ بیوٹیشین نے کئی گھنٹے سجانے سنوارنے میں لگا دیے۔ وہ سخت بور شکل بنائے بیٹھی تھی۔ آخر کس غیر کی شادی میں شریک ہونے کے لیے اتنا بننا سنورنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن دونوں بھابیاں سر پر سوار تھی۔ شرارہ سوٹ کا رنگ بھی سب کی توجہ کھینچنے والا تھا۔ پیکوک کلر ان کے ساتھ ہی انہوں نے بالوں پر ڈارک بلو گارنیش ہیئر کلر استعمال کیا گیا تھا، اور اب نیلم کا اتنا بھاری سیٹ پہنایا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں مطمئن ہوئی تھی اور اسے لے کر واپس کار میں آ کر بیٹھی تھی۔ آخر کس کی شادی ہے؟ وہ بڑی دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ 4 دن گزر گئے تھے اسے بریرہ کے گھر رہتے ہوئے کسی نے اس سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، یہاں تک کہ بابا بھی بس خیریت کی اطلاع دے کر جیسے اسے بھول ہی گئے تھے۔ اس نے خود ہی بے غیرت بن کر ولا کا نمبر ڈائل کیا، اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا دونوں نمبر بالکل صحیح طور پر مل رہے تھے۔ دوسری طرف ہینا تھی، بے مروت لڑکی، یا میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی؟ جو اب آئی ہو وہ اس سے شکوہ کیے بغیر رہ نہ سکی۔ ہائے ریئلی، یہ خضرا آپ کی آواز ہے؟ میں تو آپ کے بارے میں سب سے پوچھ کر تھک گئی۔ سج اب 12 بنکی میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ کتنی ہی بار بڑی اماں کی خوشامد کی کہ مجھے بلا لو، مگر ہر بار کہہ دیتی تھی اس بار دل بھر کر ماموں کے گھر رہوں، بہت چہتے ہیں۔ وہ چہکتی ہوئی مینا بنی ہوئی تھی۔ ہینا، اگر بابا آس پاس ہو تو پلیز بلا دو، وہ بولی۔ سب بڑے کمرے میں ہیں، دروازہ بند کیے ہوئے، نہ جانے کیا وہ ٹاپک زہر بحث، بس مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ سیما بھی اندر ہے، آصف بھی، دونوں ماموں لوگ اور ممانی لوگ بھی اندر۔ بڑی اماں اور امی بیگم ابھی تک باہر نہیں آئے، وہ رازدارانہ لہجے میں بتا رہی، اور تمہارے چندا ماما، وہ محتاط لہجے میں پوچھی، وہ بھی اندر ہی ہے۔ نہ جانے کیوں موڈ بگڑا ہوا ہے ان کا، اتنی خطرناک شکل بنا رکھی ہے، سچ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے ان سے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بولنا شروع ہو گئی۔ اوکے، پھر بابا کو میرا میسج دے دی، مگر بابا کی جگہ فون اسی ستم پرور نے کیا تھا۔ کیوں پریشان کر رہی ہے؟ وہاں جانے کا فیصلہ تمہارا اپنا تھا، اس لیے اب ایک طرف خاموشی سے بیٹھی رہو اور مجھے کچھ ضروری فیصلے کرنے دو، وہ اکھڑے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم میرے ہوتے ہوئے بھی اپنے کیوں نہیں لگتے راہیل؟ کیسے سمجھوں کہ تم میرے ہو؟ پچھلے تمام دنوں کی جلن اور تپش جلدی ہی سمجھا دوں گا، ہوں یا نہیں؟ وہ ایک دم ہوش میں آ گئی۔ بھلا اپنا آپ کسی پر یوں ظاہر کیا جاتا ہے؟ ناراض سی بولی، میں نے بابا سے بات کرنے کے لیے کیا تھا، آپ کیوں پریشان ہو کر فون کرنے لگی؟ بابا کی چندہ فکر مت کرو، میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ اوکے، وہ یہ کہہ کر فون بند کر گیا۔ پھر مزید
2 दिन सन्नाटा ही रहा। उसने भी गुस्से में फिर फोन नहीं किया और अब दोनों भाभियां आ गई थी उसे किसी खानदानी शादी में ले जाने। भला ये मसाइल निपटाते निपटाते शादी कहाँ से आ गई? अंदर तो चलो, सब मालूम हो जाएगा। वो उन दोनों के साथ क्लार्क और नामी 5 स्टार होटल में दाखिल हुई थी। होटल का ग्राउंड मेहमानों से भरा हो, खुशबुएं सैलाब की शक्ल में उमड़ी आ रही थी। कहीं हंसी माहौल को दिलकश बना रही थी तो कहीं बावकार कहे फिजा में बिखरे हुए थे। गेट पर ही बाबा उसका बेकरारी से इंतजार करते मिले। बेहद नाराज होने के बावजूद वो उनसे कुछ न कह सकी, क्योंकि उन्होंने निहायत रक्त भरे अंदाज में खिजरा के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। अब बेशुमार आंसू उसके गले में आन बैठे। लो संभालो अपनी दुल्हन को, निहायत हैरान व परेशान है, अब तुम ही इसे बखूबी तसल्ली दिलासे दे सकते हो। बाबा से कोई बात ही ना हो सकी थी। वो दोनों उसे अंदर बड़े हॉल में ले आई थी, जहाँ सजे सजा स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के लिए खास नशिस्तों का इंतज़ाम किया था। और जब उनमें से एक पर राहिल बैठा नजर आया तो उसे असली सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया। जिस तरह उसे अहमक बनाकर निकाह किया गया था, ऐसे ही उसकी लाइल्मी में ये रुखसती की तकरीब भी मुनक्किद की गई थी। वो मुस्कुराता हुआ उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। वो मुस्कुराहट के फूल बिखरता उसका हाथ थाम कर स्टेज की तरफ ले जाने लगा, जबकि वो शदीद गुस्से की कैफियत में घर गई थी। हर काम उसे लाइल्म रखकर किया जा रहा है, गोया उसकी मर्जी की कोई अहमियत ही नहीं। चाचू, ये मनाने के सिलसिले बात के लिए मौकूफ़ रखिए। फ़िलहाल हम आ गए हैं शैतान की भतीजियाँ मरियम, रिदा, वफ़ा ने उसे चारों तरफ से घेरा। खिजरा का आफ मूड थोड़ा बेहतर हुआ। तुम लोग कब आई? ओह, राहिल को यकसर नज़रअंदाज किए उनसे पूछे। हम गए ही कब थे? बेगैरतों की तरह आपके निकाह वाले दिन से पड़े हैं। तय कर लिया था हमने भी, जब तक दुल्हन को रुखसत करा के नहीं ले जाएंगे 12 बंकी का टिकट नहीं कटाएंगे। मरियम हंसी थी। हटो पीछे, हम भी यहाँ मौजूद हैं शैतान के भतीजे। एक नज़र हम पर भी डालने दे। जीशान भाई के दोनों बेटे अदनान और फरहान, एहतशाम भाई का बेटा फहीद भी ऊपर आ गए। जब शैतान के भतीजे आ जाए तो शैतान को रफ्फू चक्कर हो जाना चाहिए। राहिल बड़े अच्छे मूड में था, मुस्कुराते जैसे उसके होठों पर जम सी गई थी। आप कहाँ चले? फोटोग्राफर आ गए हैं दूल्हा दुल्हन की कुछ खूबसूरत पोज शूट करने। वो उकताहट से महसूस करने लगी। पिछले 4 दिनों में क्या ये जानने में से उस वक्त ज़्यादा दिलचस्पी थी, मगर सब रिश्तेदार गले लगा कर मिल रहे थे, लेकिन किसी से कुछ जानकारी नहीं मिल सकी। न जाने कितनी ही देर मुख्तलिफ अंदाज में राहिल के साथ उसके फोटोग्राफ बनते रहे। अम्मी बेगम के आ जाने से उन सब से निजात हासिल हुई। काफ़ी देर तक उसे सीने से लगाए प्यार करती रही। फिर उनके जाने के बाद वो फिर से चला आया। लो गजाला और समा तुमसे बात करना चाह रही है। वो अपना मोबाइल उसके तरफ बढ़ाकर सच आपी, यकीन ही नहीं आ रहा आप कि आज शादी हो रही है। गजाला का खुशी से दमकता चेहरा बगौर देखे महसूस कर। देखिए बाबा ने कितना बुरा किया है हमारे साथ। हमसे कहकर गए थे सिर्फ निकाह करने जा रहे हैं, और वहाँ जाकर रुखसती का प्रोग्राम भी बना लिया। हम हर तकरीब से महरूम हो गए। समा कह रही थी। तुम लोग बोल कहाँ से रहे हो? उसे एकदम ही फिक्र हो गई थी, न जाने किसके पास बाबा उन्हें छोड़ आए थे। नोमा आंटी के साथ। उन्हीं के मोबाइल पर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए आप राहिल भाई को उनका वादा ना भूलने दीजिएगा। समा न जाने कौन सा वादा याद दिला रही थी। आप ही जब आइए ना, शादी के सारे फोटो ले आकर आना। नहीं बल्कि बाबा के हाथ ही भेज देना। ओके ठीक है, अभी मेरा मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा, कंपनी में ठीक होने दिया है। जैसे ही वापस आएगा मैं तुम्हें कॉल करूँगी। खुदा हाफिज। उसने खासकर राहिल को जताया था और लाल बटन दबाकर उसे ऑफ कर दिया। इतनी जल्दी क्यों गुफ्तगू ख़त्म कर दी? बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं तुम्हारे बहन भाई। अभी तो मुझे उनसे बात करनी थी। बहुत मुलायमत से उसका हाथ थामे कह रहा, तुम तो मुझसे बात ही मत करो, बल्कि अपनी फजूल सी शक्ल लेकर मेरे सामने से चले जाओ। वो सब गुस्से में आ गई।
ارے اب کہاں جاؤ؟ ویسے شکل فضول ضرور ہے لیکن تم اگر اسے مسلسل دیکھو گی تو یقیناً خوبصورت ہو جائے گی۔ وہ ذرا بھی برا مانے بغیر اس کے چہرے پر جھکا مسلسل سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ وہ نہایت خراب صورت بنائے دوسری طرف دیکھنا۔ تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ غائب تھا اور ماہا اس کے سر پر کھڑی تھی۔ شادی کے بعد اس سے پہلی بار مل رہی تھی اور بہت ہی کھلی کھلی سی۔ اسٹیج پر آرکیسٹرا کا شور ہونے والا ہے، دیر تک یہ ہنگامے چلے گئے۔ آپ چاہے تو چل کر آرام کر لیں۔ وہ ایک دم اس کی ممنوع نظر آئی۔ واقعی یہ شور شرابہ، یہ دل خوش کن منظر دل کی دنیا بدلنے میں ناکام تھے۔ پھر اس کے ساتھ بڑے ہال سے نکل کر فرسٹ فلور والے کمرے میں جاتے ہی اسے بڑی اماں کا خیال آیا تھا۔ ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ ہینا بھی نہیں تھی۔ ماہا کمرے کے باہر رک گئی۔ ابھی وہ 2 گھنٹے یہ پروگرام چلنے والا ہے، تب تک آپ آرام کریے۔ کھانا شروع ہوگا تو میں آپ کو بلا کر لے جاؤں۔ وہ واپس جاتے ہوئے کہہ رہی۔ وہ قدرے سکون سے اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند کیا تو ہر آواز، ہر قسم کے شور سے وقتی نجات مل گئی۔ خوبصورت سا کمرہ، پرسکون سا ماحول۔ فوراً بیڈ پر لیٹ گئی۔ واقعی اسے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس پر سکون مقام ازحد ضرورت تھی۔ واو، کیا اسٹائل ہے! بس یہی انداز دیکھنے کے لیے ہم نے آپ کو یہاں بلایا تھا۔ وہ اندر موجود حمام سے نکلا تھا۔ وہ کرنٹ لگے شخص کی طرح اٹھ بیٹھی۔ فریبی آدمی، اس نے جل کر دانت پیسے تھے۔ اف، اتنا سخت رد عمل! مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنا شدید غصہ آتا ہے۔ خیر پہلے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ طیش کس بات پر ہے؟ میں ابھی فون کرتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کے نزدیک جا بیٹھا۔ مجھے بری طرح نظر انداز کرتے رہے ہو اور چاہ رہے ہو کہ میں غصہ نہ کروں۔ آخر میرا بھی کوئی وجود ہے۔ اتنے خوبصورت لباس میں کافا کافا سی وہ سیدھی دل میں اتر جا رہی تھی۔ واہ، کیا غلط فہمی ہے! جن کے لیے ہم پچھلے 4 دن سے سرگرم عمل ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ مائی سویٹ ہارٹ، تمہارے لیے تو 4 دن سے جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ حق کا ساتھ ہر حال میں دینا ہے، اور جو حق پر نہ ہو وہ چاہے میرا کتنا ہی سگا نزدیکی کیوں نہ ہو، اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکنا ہے، جیسے میں نے آپا کو نکال پھینکا ہے۔ یقین جانو میں نے چھوٹی چھوٹی بات پر گھنٹوں غور کیا۔ اگر تم اس کی لپیٹ میں آ جاتی تو تمہارے ساتھ بھی رعایت نہ کرتا۔ اس کے لہجے میں پل بھر کے لیے سختی گئی۔ تمہیں تو شاید اندازہ بھی نہیں کہ حالت کس خطرناک موڑ پر تھی، اور آپا تمہیں اور مجھے کہاں لے آئی تھی، ایک گہری کھائی کے انتہائی سرے پر۔ ایک ذرا سی بھول ہم دونوں کو اس میں ہمیشہ کے لیے دھکیل دیتی۔ چلو میں تمہیں شروع سے سناتا ہوں۔ تمہیں دونوں بھابھیوں کے ساتھ روانہ کرنے کے بعد میں لکھنؤ ایئرپورٹ گیا تھا۔ بابا کی فلائٹ سیدھی جدہ آ رہی تھی۔ دونوں بھائی لوگ حالانکہ ساتھ تھے، مگر مجھے ان کی موجودگی بھی ناکافی لگ رہی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے پرانے دوست ایس پی ماتھر کو فون کر کے اسے کافی پولیس فورس کے ساتھ بلا لیا۔ الحمدللہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے آگے پیچھے 2 کاریں پولیس کی چل رہی تھی، لیکن ایک گاڑی آخر تک ہمارا پیچھا کرتی رہی۔ بابا کو لے کر میں سیدھا آپا کے پاس ہی پہنچا تھا۔ راستے میں انہیں سارے حالات سے واقفیت کرا دی۔ گھر پہنچے تو آپا ایک نیا ڈرامہ رچائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھا تو رو رو کر بیان کرنا شروع کیا کہ کس طرح تمہارا تعلق پہلے آصف سے تھا، اس لیے آپا اس سے شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ پھر رات جب انہوں نے تمہیں آصف کے ساتھ تنہا کمرے میں دیکھ لیا تو تم نے انہیں دھمکیاں دی کہ اس بات کا ذکر مجھ سے نہ کیا جائے، ورنہ تم مجھ سے شادی کے بعد ان دونوں کی اور آصف کی زندگیاں حرام کر دوں گی۔ آپا کے خیال میں تم کا آصف سے کھیل تو رہی تھی، لیکن مالی حیثیت کمزور ہونے کے سبب شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ تم سوچو میری کیا حالت ہوگی، دیوانوں جیسا ہو گیا تھا میں اس وقت۔ تم ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہی تھی اور وہ بالکل دوسری۔ آپا کو گواہی کے لیے امی بیگم کو بھی لے آئی، اور ہماری امی بیگم تو ہے ہی نہایت سادہ لوح، لگی رونے اور سنانے تمہارے کمرے میں آصف کی موجودگی کا قصہ۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے سچائی تک پہنچنے میں کئی دن لگی، اور مجھے اعتراف ہے کہ سچائی تک پہنچنے میں وہ 2 لوگوں نے بہت مدد کی، میرے دل نے اور بھابھی لوگ نے۔ میرا دل کسی طور پہ تمہیں گنہگار سمجھنے کو تیار نہیں تھا، ادھر بھابھی لوگ ہر بات سے آگاہ ہونے کی وجہ سے
آپا سے باقاعدہ بحث کر رہی تھی۔ تمہارے فیور میں انہوں نے بالکل صحیح نہ جانے کتنے نکات اٹھائے اور میری بالکل صحیح سمت رہبری کی۔ وہ سانس لینے رکا۔ مجھے یاد ہے کہ میمونہ بھابھی نے آپا سے پوچھا تھا کہ اس وقت امی بیگم خود ہی تمہارے کمرے تک آئی تھی یا آپا جا کر اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ جب انہوں نے بتایا کہ آپا گرمی کا بہانہ کر کے انہیں اپنے کمرے میں لے کر جا رہی تھی تو ہر بات آئینے کی طرح صاف ہو گئی۔ پھر میں نے بھی امی سے کافی سوال پوچھے اور یہ اندازہ لگایا کہ انہوں نے آصف کو ٹھیک اسی پوزیشن میں دیکھا تھا جو تم نے بیان کیا تھا۔ میں نے آپا سے بھی کافی بحث کی۔ جب نکاح ہونے ہی والا تھا اور تم آپا کو اور آصف کو دھمکیاں دے کر خاموشی بھی کرا چکی تھی تو پھر گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے کہ ہر بات تو تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی تھی۔ ادھر ماتھور نے ہماری کار کو فالو کرنے والے شخص کو جا پکڑا تھا۔ اس کے موبائل پر آپا کے موبائل کا نمبر تھا، ٹھیک وہی وقت اس میں درج تھا جو تم بتا رہی تھی۔ وہ شخص ہمارا پرانا ڈرائیور ہے جسے بابا نے کچھ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو دیکھ کر ملازمت سے نکال دیا تھا۔ اس شخص نے بیان دے دیا کہ آپا نے تمہارے بابا کو 3-4 دن کسی جگہ رکھنے پر زور دیا تھا، نہ جانے اس سے کیا فائدہ حاصل کرنے والے، یہ تو وہی جانتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھڑکا کر اس نکاح کو فوری طور پر روک دیتی اور تمہیں آصف سے نکاح کرنے پر مجبور کرتی۔ میمونہ بھابھی کا کہنا ہے کہ یہ سب میری جائیداد ولا میری فیکٹری حاصل کرنے کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ میں نے ایک بار ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر خضرا نہ ملی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امریکہ سیٹل ہو جاؤں گا، پھر لوٹ کر نہ آؤں گا۔ شاید وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طور صورتحال ایسی بن جائے کہ میں شرم سے منہ چھپا کر لکھنؤ سے نکل لوں اور پھر پلٹ کر جائیداد وغیرہ کی کچھ خبر نہ لوں۔ اس طرح انہیں اور آصف کو مکمل طور پر ہر چیز پر قبضہ کرنے کا حق مل جائے۔ سلیمہ بھابھی نے پوچھا تھا کہ وہ جو اتنے سالوں سے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی تو وہ سب کیا تھا، محض ڈرامہ؟ مگر ان کا کہنا تھا وہ حقیقت میں میرے لیے لڑکی، میرے لیے کوئی خوبصورت مگر نہایت بیوقوف سیدھی سی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ ہمیشہ ان کے کنٹرول میں رہے، جبکہ وہ تم سے شروع سے ہی خائف تھی۔ اب نہیں معلوم اس میں کتنی سچائی ہے۔ گہری سانس کھینچتا ہوا اس کے نزدیک ہی تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ خضرا نے دل گرفتہ سے ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اب اسے بے پناہ تھکن نظر آئی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ یقین اور بے یقینی کی کس کس کیفیت سے گزرا ہوگا، اسے سچائی تسلیم کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ وہ آپا کو اپنی ماں سے زیادہ فوقیت دیتا تھا اور جب وہ آئینے کی طرح ہر بات صاف ہو گئی تو وہ کن کن اذیت سے گزرا ہوگا۔ اس کا دل راحیل کے ہر بکھرے جذبات پر اپنا تسکین بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ خیر جانے دو، ایک دن یہ سب ہونا ہی تھا، کیونکہ سچائی اپنا آپ منوا کر رہتی ہے۔ دونوں بھابھیوں کا کہنا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے پولیس کا معاملہ رفع دفع کیا۔ گھر کا معاملہ تھا، بیکار میں بات بڑھتی، لیکن ہم 3 بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارہ کیا۔ آپا کا شرعی حصہ انہیں دے کر مجبور کیا کہ وہ اب اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہے۔ احتشام بھائی نے انہیں ایک اپارٹمنٹ خرید کر دیا اور ہمارے آبائی ولا سے انہیں فوراً شفٹ کر دیا ہے۔ امی بیگم ہم تینوں بھائیوں کے ساتھ رہیں گی اور آپا ہم تینوں بھائیوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی شادی یا موت پر اب ان سے ملاقات کریں گے، وہ بھی اس لیے زمانے کو تماشا نہیں دکھانا۔ اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا، وہ اپنے لاپرواہ انداز میں کہہ رہا تھا، حالانکہ دور کہیں اس کی آنکھوں میں کرب اتر رہا تھا۔ چلو خیر چھوڑو، میری طرف مسکرا کر دیکھو۔ سچ تمہارا یہ انداز میرا دل جگر گردہ سب کاٹے ڈال رہا ہے۔ وہ ماحول میں در آئی سنجیدگی کو کم کرنے کی نیت سے ایک دم لہجہ بدل گیا۔ ویسے میرا پروگرام گھر پہنچنے پر سب کو بتانے کا تھا، مگر تمہاری ناراضگی کا خیال مجھے درمیان میں ہی سب کچھ سنانا پڑا۔ تم فیصلوں میں ہمیشہ جلد باز ہو۔ نکاح بھی ایسے ہی اچانک کیا اور اب رخصتی کا پروگرام بھی مجھے حیران کیے جا رہا ہے، اور پھر بھی امید کی جا رہی ہے کہ میں نارمل لوگوں کی طرح مسکراؤں گی۔ کیا کل فون کر کے مجھے یہ سب باتیں نہیں بتا سکتے تھے؟ پھر وہ شکوہ کر رہی تھی۔ سرپرائز مائی ڈیئر، مجھے سرپرائز دینے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ویسے نکاح کے وقت کیفیت مختلف تھی، لگتا تھا اگر فوراً تمہیں اپنانا بنایا تو یہ دنیا تمہیں مجھ سے ضرور دور کر دے گی۔ اور دیکھ لو، میرا وجدان 100% درست تھا، یہ اتنی جا کر دور کیوں بیٹھ گئی؟
کتنے ارمانوں سے یہ لباس خریدا میں نے نکاح کے لیے، اور یہ سیٹ تو خاص آرڈر دے کر بنوایا تھا، اور تم اسے ڈھنگ سے دیکھنے بھی نہیں دے رہی ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ اس کی کلائی تھامتے ہوئے نہایت شوق لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سنو، بے حساب چاہا ہے میں نے تمہیں، تمہارے کردار پر 100 الزام لگے تب بھی میں یقین کی منزل سے مشکل سے گزروں گا، کیونکہ ایک پاک باز اور بد کردار عورت میں نمایاں فرق ہوتا ہے جو ایک ذی ہوش مرد فوراً پہچان جاتا ہے۔ جب تم نے آصف کے کمرے میں آنے کا واقعہ سنایا تو تبھی میں نے تم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ جانتی ہو کیوں؟ میں آپا کے خلاف شاید تمہاری کسی بات پر یقین نہ کرتا، صرف یہی سوچتا رہتا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی دونوں بھابیاں پیدا کری ہے، لیکن آصف کی جسارت نے مجھے چونکا دیا۔ آصف جیسا بزدل اگر تمہارے کمرے تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً آپا کا ہاتھ ہے۔ بس وہیں سے آپا میرے شک کی لسٹ میں آ گئی۔ پھر باقی سارے حالات تو میں نے تمہیں بتا ہی دیے۔ بڑے پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا، وہ آئندہ بھی ایسا کر سکتی ہے؟ راہیل وہ فکر مندی سے اس کے شانے پر سر جھکا۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں کسی انسان سے ایک بار تو دھوکا کھا سکتا ہوں، بار بار نہیں۔ اب ہم میں سے سبھی محتاط رہیں گے، مجبوری کی حالت میں ہی۔ جب بھی ملیں گے تو تم ساتھ ہوگی۔ ہنا کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں، اس لیے میں نے اسے لینے کے لیے احتشام بھائی کو بھیج دیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اور ہاں، ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا، ہم لوگ پہلی چھٹی ملتے ہی جدہ چلیں گے۔ ارقم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ بابا کے پاس اب مزید رکنے کا وقت نہیں ہے، پرسوں ان کی روانگی ہے۔ خیر ابھی کل کا دن ہے تمہارے پاس، بابا سے خوب باتیں کر لینا۔ دعوت ولیمہ تو رات کو ہوگا۔ تبھی دروازہ دھیرے دھیرے بجایا گیا۔ چاچو، کھانا شروع ہونے والا ہے، سب لوگ آپ کا۔ ہنا بھی آ گئی ہے، بریرہ اور اس کے والدین بھی آ گئے ہیں، خضرا کو پوچھ رہے ہیں۔ ماں ہاں باہر کھڑے کھڑے ساری معلومات انہیں پہنچا رہی تھی۔ یہ بہت مشکل ہے اب تمہیں چھوڑ کر واپس سب کے درمیان جا کر بیٹھنا۔ وہ خضرا سے دور ہٹتے ہوئے، جبکہ وہ نہایت شادہ فرسٹ فلور سے راہیل کا ہاتھ تھامے ہوئے نیچے اتری تھی۔ لمبے کوریڈور سے گزرتے ہوئے بڑے لان میں پہنچی تو آرکسٹر انداز میں سجائے پودوں پر نظر پڑی تو بہار نے وہاں بھی شاید دستک دے ڈالی تھی، اسی لیے تو شاخیں خوش رنگ پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے آسمان مغی مسکراہٹ بکھیرتا ہوا چاند بھی اسے مبارکباد دے رہا ہو۔ اندر بڑے ہال میں داخل ہوئی تو رنگ و نور کی بارش نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے سارے اپنے اس کی جانب دوڑ پڑے تھے، جن میں ہنا اور بریرہ بھی شامل تھی۔ بابا دور کھڑے پرشفقت انداز میں مسکرا رہے تھے۔ اس نے سحر تراز نظروں سے راہیل کی طرف دیکھا جو اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہہ رہا تھا، جو تیری مٹھی میں خوشبوئیں ہیں وہ سب میری ہے، جو تیری مٹھی میں خوشبوئیں ہیں وہ سب میری ہے، جو میری آنکھوں میں روشنیاں ہیں وہ سب تیری ہے۔ اگر آپ کو ہماری ناول پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔